السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پارسل پارٹ 3، ایک روح کے انتقام کی خوفناک داستان۔ اس ٹائم گھر والوں سے کیا کہہ کر میری طرف آئی ہو؟ کیون نے پوچھا۔ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، اپریل نے جواب دیا۔ کیون اسے خالی خالی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانا اس کے لیے اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ کیسے آئی ہو؟ ٹیکسی سے، اپریل بولی۔ بیٹھو، کیا لوگی؟ چائے، کافی یا کوئی مشروب؟ کیون کچن کی جانب جاتا ہوا بولا۔ مشروب ٹھیک رہے گا، اپریل نے کہا اور ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں کیون کچن سے مشروب کے 2 گلاس اٹھا لایا۔ ایک اس نے اپنے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھ دیا اور دوسرا مشروب کا گلاس اس نے اپریل کو تھما دیا۔ کیون، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اپریل نے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے آرام سے مشروب تو پی لو، پھر بات بھی کر لیتے ہیں، کیون نے کہہ کر اپنے گلاس اپریل کی جانب بڑھایا، جس کے ساتھ اپریل نے بھی اپنا گلاس ٹکرا دیا۔ ایسا کرنے کے بعد دونوں نے مشروب کے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ مشروب پیتے ہی اپریل کا سر بھاری ہونے لگا اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ اترنے لگی۔ کیون اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اپریل کو سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہونے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں جڑنے لگی اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ کیون نے اپریل کے مشروب میں کوئی نشہ آور دوا ملائی تھی، جس نے بہت جلد اپنا کام کر دکھایا تھا۔ کیون نے جلدی سے اپنا بقیہ مشروب ختم کیا اور گلاس واپس میز پر رکھنے کے بعد اپریل کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جو کرسی پر ہی ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، اور اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور جا کر بستر پر لٹا دیا۔ چند لمحے کیون اپریل کے چہرے کو یکٹک دیکھتا رہا، جو بڑے سکون سے بے ہوشی کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیون نے اپنے آفس کے ان دوستوں کو فون کیا جو اپریل کو پسند کرتے تھے، مگر اپریل انہیں گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اکثر کیون سے کہتے رہتے تھے کہ تم اپریل کو پسند نہیں کرتے تو اسے بہانے سے کسی طرح کہیں پہ بلاؤ، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گی اور باقی کام ہم پر چھوڑ دو۔ کیون نے ان کی باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ اسے نہیں پسند تھا کہ کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ یوں جارحانہ سلوک کیا جائے، مگر اب جبکہ کیون ایلا سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ تھا، لہٰذا اپریل سے جان چھڑوانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کی زندگی میں زہر گھول سکتی تھی، کیونکہ جس طرح کی حرکتوں کا مظاہرہ وہ کر چکی تھی، ان سے صاف ظاہر تھا وہ کچھ بھی کر گزرنے والی لڑکی تھی۔ اب کیون اس کی تمام حرکتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جن کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اپریل نے اسے بہت تنگ کیا تھا، لہٰذا بدلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ اس نے باری باری ان لڑکوں کو فون کیا۔ وہ لڑکے گنتی میں 4 تھے، جو کچھ ہی دیر میں کیون کے گھر آ پہنچے۔ واہ کیون، آخر تم نے ہماری بات مان ہی لی، ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم لوگ آرام سے اپنا کام کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں، میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، کیون نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر وہ چاروں ہنستے کہکے لگاتے اپریل پر ذو معنی فکرے کستے ہوئے اس کے بیڈ روم میں جا گھسے، جہاں اپریل بے ہوش پڑی تھی۔ کیون فحاشی کا یہ نظارہ خاموشی سے اپنے کمرے کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے یکسر آڑی، دل میں نہ کوئی ملال تھا اور نہ ہی کوئی بوجھ، گویا وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر رہا تھا۔ اپریل اپنی حدود سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی اور کیون کو اس سے اتنی نفرت تھی کہ اپریل سے جان چھڑانے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کیون کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ویسے بھی جو کچھ وہ کر چکی تھی، اس کے بدلے میں یہ سب اس کا حق بنتا تھا۔
اپنے جسم پر وحشیانہ سلوک کو محسوس کر کے اپریل کے حواس واپس آنے لگے۔ سماعت کے پردوں پر ان چاروں کی آوازیں اور کہہ کے دستک دینے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں کھلنے لگی، ذہن کے تاریک گوشوں میں روشنی ہونے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد اپریل کا سویا ذہن بیدار ہو گیا۔ اب وہ ان سب کی آوازیں پہلے سے زیادہ صاف سن سکتی تھی۔ لگتا ہے ہوش میں آ رہی ہے، دیکھو اپنے پاؤں کو جنبش دینے لگی ہے، ان میں سے ایک بولا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اپریل کے مدہوش ذہن کو ان کی تمام باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے جسم کو ہلکا ہلکا جنبش دے سکتی تھی اور اپنے جسم پر درندگی ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ اور انگارہ تھیں۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسے اب بھی سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جسم میں بھی جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی اور اس بار اس کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ اس کا سر اب بھی بھاری تھا اور نشے کی زیادہ مقدار کی وجہ سے وہ اب ٹھیک سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہی تھی جب اس کی نگاہ کمرے کے باہر کھڑے کیون پر جا ٹھہری، جو نہایت خاموشی اور صفائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپریل کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور آنسوؤں کی لکیر اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہنے لگی۔ اب اس نے اپنے ساتھ چپکے ہوئے لڑکوں کی چہرے دیکھے تو نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب اس کے آفس کولیگ تھے۔ کیا کیون ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیون کے گھر اسے ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ کیون نے اسے مشروب پلایا تھا جس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اب جو ہوش آیا تو یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اسے کیون سے سب کی امید نہیں تھی۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیون اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا جس نے آج تک خود کبھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، آج وہ خود نہیں تو اپنے دوستوں سے اس کی عزت تار تار کروا رہا تھا۔ اس کی حیرت و بے یقینی سے پھٹی آنکھیں کیون کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی، جو سپاٹ چہرہ لیے اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے یا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان چاروں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلی ان چاروں کے آگے بے بس تھی۔ اس کا کمزور احتجاج اس کے آگے یا ان لڑکوں کے آگے کچھ نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی بکری شیروں کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اس کی آنکھیں ہنوز کیون پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی لڑکھڑاتی اور نشے میں ڈوبی آواز میں کیون کو پکارا۔ کیون! آواز رندی ہوئی تھی اور لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، کیون کیا سچ میں یہ تمہارا اصل روپ ہے؟ کیون خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھے اسے گھورتا رہا۔ اس کی نگاہیں مسلسل کیون پر جمی تھیں۔ اس نے 2-3 بار کیون کو یوں پکارا جیسے التجا کری ہو، مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کیون کمرے کے باہر سے ہٹ کر دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ چاروں ساری رات اپریل کی عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ وہ نازک لڑکی ان کے اس وحشیانہ سلوک کو سہ نہ سکی اور رات کے کسی پہر دم توڑ گئی۔ اپریل کی موت کا یقین ہوا تو پانچوں اس کی لاش کے لیے متفکر ہو گئے۔ وہ سب کافی دیر ہر نقطے پر غور و خوض کرتے رہے اور بالآخر یہی طے پایا کہ اپریل کی لاش کو کسی ویرانے میں پھینک دیا جائے۔ رات کا پہر تھا، پورے اپارٹمنٹ میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، لہٰذا ان کے لیے اپنے کام کو عملی جامہ پہنانا مشکل نہیں تھا۔ پھر بھی احتیاطاً انہوں نے پورے اپارٹمنٹ کا ایک چکر لگایا اور مطمئن ہونے کے بعد اپریل کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر نیچے لے آئے، جدھر کیون گاڑی لیے پہلے سے موجود تھا۔ گاڑی ان چاروں میں سے کسی ایک کی تھی۔ انہوں نے مل کر اپریل کی لاش کو کار کی ڈکی میں ڈالا اور پھر کیون آندھی طوفان کی طرح تیزی سے گاڑی کو اڑا لے گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اور باہر گہرا سناٹا تھا۔
وہ پانچوں خاموشی سے سفر کر رہے تھے، آبادی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کیون نے ایک جگہ پہنچ کر گاڑی کو بریک لگائی۔ رات کی خاموشی میں گاڑی کے ٹائر چیخ اٹھے۔ وہ پانچوں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ رات کی کالی چادر اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ سناٹا ہر سو مسلط تھا۔ شہر سے کافی دور یہ ایک لمبی سڑک تھی جس کے ایک طرف تو کچے پکے کھنڈرات تھے تو دوسری طرف کچرے کا ڈھیر تھا جو نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان پانچوں نے ڈکی سے اپریل کی لاش نکالی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کسی نے پاؤں، اور پھر اسے آگے پیچھے جھلانے کے بعد اپنی پوری قوت سے دور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ایسا کرنے کے بعد آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھرنے لگی جنہوں نے پل بھر میں لاش کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے بعد وہ پانچوں وہاں رکے نہیں، فوراً سے پیشتر گاڑی میں بیٹھے اور اگلے ہی لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اپریل کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کی گمشدگی پر فکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کئی دنوں بعد پولیس کو ایک کچرے کے ڈھیر پر سے لاوارث ادھری ہوئی لاش ملی جو شناخت کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے وہاں بے یار و مددگار پڑی تھی اور کتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ یوں اسے ایک لاوارث لاش جان کر دفنا دیا گیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد کیون نے ایلا سے شادی کر لی اور وہ چاروں بھی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو کر سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہ کیا، ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اچانک سے کیون کو یک کے بعد ایک ان چاروں کی اموات کی اطلاع ملی جو اس رات اس گھناؤنے کام میں ملوث تھے۔ چاروں کی اموات آگے پیچھے ہی ہوئی تھی جس نے کیون کو اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر سے نارمل ہو گیا اور اپنی حسین بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے لگا، مگر یہ خوشی کے لمحے بھی زیادہ دیر نہ رہے۔ شادی کے 1 سال بعد اچانک سے ایلا کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ دن بدن جنونی ہونے لگی، یہاں تک کہ کیون کو بھی مارنے سے گریز نہ کرتی۔ وہ سامنے نظر آتا تو اٹھا کر اس پر کچھ نہ کچھ پھینک دیتی۔ کیون نے ہر طرح سے اس کا علاج کروا لیا مگر وہ ٹھیک ہونے کو نہ دی۔ کیون نے یہ سب کچھ 4 سال برداشت کیا۔ اس کے بعد اس نے جبراً اپنی پیاری بیوی کو ذہنی امراض کے ہسپتال منتقل کر دیا تاکہ اس کا بہتر علاج ہو سکے، مگر ایلا بہتری کی جانب جانے کی بجائے مزید ابتر ہوتی چلی گئی اور یوں ہی ایک دن وہ ہسپتال کے بستر پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ ایلا کی موت نے کیون کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ نہ ہنستا تھا نہ کسی سے بولتا۔ یوں 1 سال مزید گزر گیا اسے نارمل لائف میں آتے ہوئے، مگر اب تک وہ ایلا کو اپنے دل سے نہ نکال سکا اور نہ نکالنا چاہتا تھا۔ زندگی ایک بار پھر وقت گزرنے کے ساتھ معمول پر آ گئی، مگر جو خوشیاں ایلا کے ہونے سے ہوا کرتی تھی وہ اب نہ رہیں۔ کیون اپنی ہی دھن میں زندگی کے بقیہ دن آرام و سکون سے گزار رہا تھا کہ آج یوں اچانک سے 1 سال بعد ایک پارسل موصول ہوا تھا جسے کھولنے پر ایک گڑیا اندر سے نمودار ہوئی تھی جس کی کافی شکل ہو بہو اپریل سے ملتی تھی، کیونکہ پارسل پر نہ کوئی نام تھا نہ کوئی واپسی کا پتہ۔ یوں جس چہرے کو کیون برسوں پہلے بھلا چکا تھا آج پھر سے وہی چہرہ اس کے ذہن کے نہا خانوں میں تازہ ہو گیا تھا۔ اب کیون کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ گڑیا نہیں اپریل ہے جو اس روپ میں اس سے انتقام لینے آئی ہے۔ ان چاروں کو مارنے کے بعد اب اس کی باری تھی اور اپریل اسے مار کر ہی دم لے گی۔ وہ اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی جان نہ لے لے۔ اب کیون کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ اچانک سے صحت مند ایلا دماغی مریض کیوں ہو گئی۔ یقیناً اس کی موت کے پیچھے بھی اپریل کا ہی ہاتھ تھا۔ اس سوچ نے جہاں کیون کو غمزدہ کر دیا کہ اس کی ایلا اس کی غلطی کی بھنٹ چڑھ گئی، وہیں اسے اپریل سے ایک بار پھر شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسے اپریل شروع سے ہی ناپسند تھی۔ وہ زندہ رہ کر بھی کیون کے لیے نقصان کا باعث بن رہی تھی اور مرنے کے بعد بھی۔
وہ نہ پہلے کیون کی جان چھوڑنے پر آمادہ تھی اور نہ ہی اب۔ غم و غصے سے کیون کا برا حال ہو گیا۔ اس نے شاور بند کیا اور تولیے کی مدد سے اپنا گیلا بدن خشک کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تولیے کو جسم کے گرد لپیٹا کہ دفعتاً باہر سے کوئی نسوانی ہنسی ابھری، جسے سن کر وہ اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ وہ اس ہنسی کو بخوبی پہچانتا تھا۔ کیون باتھ روم سے باہر آیا اور آہستگی سے چلتا ہوا نیچے ڈرائنگ روم میں آیا۔ جو ہی اس نے ڈرائنگ روم کے اندر قدم رکھا تو اس کی نگاہیں سیدھا گڑیا کی نگاہوں سے جا کر ٹکرائیں تو خوف کے باعث کیون جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولو۔ شکریہ۔